بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفریع الثالث علی حکم الخاص، خاص کے حکم پر تیسری تفریع۔ والطہارۃ فی آیۃ الطواف عطف علی قولہ الولاء وتفریع ثالث علیہ، اور آیت طواف کے اندر طہارت کی شرط لگانا، اس کا عطف جو ہے وہ ماتن کے قول الولاء پر ہے، اور خاص کے حکم پر یہ تیسری تفریع ہے۔ یعنی ابھی جو تفریعات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ خاص کا جو حکم بیان کیا کہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اسی حکم پر جو تفریعات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں سے یہ تیسری تفریع ہے، اور یہ جو طہارت اس کا جو عطف ہے وہ ماتن کے قول الولاء پر ہے۔ یعنی پیچھے کہا تھا بطل شرط الولاء والترتیب والنیت فی آیت الوضو، تو اسی ولا اور ترتیب وغیرہ پر اس کا عطف ہے، اور اگر معطوف علیہ کو ہم ہٹا دیں تو پوری عبارت یہ بن جائے گی وہ بطل شرط الطہارت فی آیت الطواف، آیت طواف کے اندر طہارت کی شرط لگانا باطل ہے کیونکہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہو جائے گی پوری عبارت۔ ای اذا کان الخاص بینا بنفسه لا يحتمل البیان فبطل شرط الطہارت فی آیت الطواف، یعنی چونکہ خاص بین بالنفس ہوتا ہے، خود بین ہوتا ہے، خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لہٰذا طہارت کی شرط باطل ہو گئی آیت طواف کے اندر۔ یعنی آیت طواف کے اندر طہارت کی شرط نہیں لگا سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ وہی قولہ تعالیٰ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ جو آیت طواف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، آزاد گھر کا طواف کرو۔ فإن الشافعیہ یقول ان طواف البیت لا يجوز بدون الطہارت، کیونکہ شافعیہ امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان یہ کہتے ہیں، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا طواف بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے۔ قولہ علیہ السلام والطواف بالبیت صلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، یعنی بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے۔ وقولہ الا لا یطوفن بالبیت محدث ولا عریان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ کوئی بھی محدث یا برہنہ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے، خبردار کوئی بھی محدث یا برہنہ شخص، برہنہ بدن بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ تو ان کی وجہ سے آیت طواف کے اندر طہارت جو ہے وہ شرط ہے، طواف میں طہارت شرط ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف کا حکم دیا ہے اس طواف کے اندر طہارت شرط ہے، اگر کسی نے بے طہارت طواف کیا ہے تو اس کا طواف سرے سے باطل ہے۔ ہم حناف کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے طواف کیا ہے، بے طہارت طواف کیا، تو طہارت چونکہ طواف کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے اگر اس نے بے طہارت طواف کیا تو اس کا طواف ہو تو جائے گا لیکن نامکمل ہوگا، جس کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان نے اور انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا ہے۔ اس کو محشین مکمل حدیث یہ بیان کی ہے یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بخیر۔ یہ ہے پوری حدیث کہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا یعنی طواف کرنا بیت اللہ کا، یہ نماز کی طرح ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم نماز پڑھتے ہو۔ ان الا انکم تتکلمون فیہ، مگر یہ کہ بیت اللہ کے طواف میں تم باتیں کر سکتے ہو، فمن تکلم فلا یتکلم الا بخیر، لیکن جو شخص بات کرے تو وہ اچھی بات ہی کرے۔ یہ حدیث جس کی وجہ سے جس کو دلیل بنا کر کے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا کہ طہارت کے اندر وضو شرط ہے، وہ طواف کے اندر طہارت شرط ہے، وہ اس طور پر کہ یہاں پر نماز کو طہارت کو نماز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور نماز کے اندر وضو اور طہارت جو ہے وہ شرط ہے، لہٰذا جس طرح نماز کے اندر طہارت شرط ہے اور اسی طرح طواف کے اندر بھی، چونکہ یہ مشبہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اس کو بھی مشبہ بھی کی طرح ہی ہونا چاہیے
کہ مشبہ بہی میں جب طواف وہ طہارت شرط ہے تو مشبہ میں بھی طواف طہارت شرط ہوگا. ٹھیک ہے. تو امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کو نماز سے تشبیہ دی ہے اور نماز کے اندر طہارت شرط ہے، لہٰذا طواف کے اندر بھی طہارت شرط ہوگی. ٹھیک ہے. ویسے اس کا جواب تو اس کا جواب بھی ہماری طرف سے دے دیا گیا ہے کہ تشبیہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام جتنے بھی اس کے وجوہات ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں مشبہ بہی کے اندر، ان ساری چیزوں کی رعایت کی جائے اور وہ ان ساری چیزوں میں مشبہ بہی کے برابر ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ کسی ایک وجہ سے کسی ایک ناحیے سے تشبیہ دے دی جاتی ہے. تو وہ ایسے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف سے نماز کو تشبیہ دی ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ طواف کے اندر بھی رکوع اور سجود ہے. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ تشبیہ جو دی گئی ہے وہ مکمل ہر اعتبار سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، بلکہ کسی ایک خاص اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ مطلب واللہ تعالیٰ عالم یہ ہے کہ طواف جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے اسی طرح سے طواف بھی ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وجہ شبہ کہ اس طور پر اس کو تشبیہ دی گئی ہے. اس سے ایسا نہیں ہے کہ مطلب جس طرح سے نماز کے اندر بھی طہارت وغیرہ شرط ہیں اسی طرح سے طواف کے اندر بھی طہارت وغیرہ شرط ہو. ٹھیک ہے. تو امام شافعی نے جو یہ کہا ہے کہ مطلب طواف کے اندر طہارت شرط ہے، اس کی دلیل انہوں نے اس حدیث کو بنایا اور یہ کہا کہ اس حدیث میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز سے تشبیہ دی ہے، صرف ایک چیز کا استثناء کیا ہے کہ یہ بالکل نماز کی طرح ہے، مگر یہ کہ تم اس میں بات کر سکتے ہو، نماز میں بات نہیں کر سکتے لیکن اس میں بات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو ایک چیز کا استثناء کر کے یہ کہا، تو اس سے ثابت ہوا کہ باقی چیزیں جو ہے وہ سب اس میں داخل ہوئی، یعنی نماز کے اندر جو باقی چیزیں تھیں، جو باقی شرائط تھے وہ شرائط طواف کے اندر بھی رہیں گے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ طواف کے اندر طہارت شرط ہے. دوسرا استدلال اور بھی انہوں نے کیا ہے یہ اس والی حدیث سے کہ خبردار کوئی بھی شخص، کوئی بھی محدث، یعنی جس پر وضو یا غسل واجب ہو، وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے. ایسے ہی کوئی بھی ایسا شخص طواف نہ کرے جو برہنہ بدن ہو، ننگے بدن کوئی بھی طواف نہ کرے. یہ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا استدلال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تنبیہ کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہ حدیث جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی طہارت کے ساتھ بغیر طہارت کے طواف کرنا حرام ہے. لہٰذا طواف کے وقت طہارت کرنا یہ شرط ہوگا، بغیر طہارت کے طواف درست نہیں ہوگا. یہ ان کا استدلال ہے. اور وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الطواف لفظ خاص معناہ معلوم وهو دوران حول الکعبۃ. ہم یہ کہتے ہیں کہ طواف یہ خاص لفظ ہے جس کا معنی معین ہے، خاص ہے، جس کا معنی بھی معلوم ہے، اور وہ معنی ہے کعبے کے ارد گرد چکر لگانا ہے. طواف کا معنی شریعت میں ایک خاص معنی ہے، اور وہ خاص معنی جو ہے وہ ہے طواف کے وہ کعبہ مقدسہ کے ارد گرد چکر لگانا. فاشتراط الطہارۃ فیہ لا یکون بیانا لکونہ بینا بنفسہ. تو چونکہ خاص بین بالنفس ہوتا ہے، اس لیے طہارت کی شرط لگانا اس میں اس حدیث کی وجہ سے یہ اس کے لیے بیان نہیں ہو سکتا ہے. طہارت کی شرط لگانا اس کے لیے بیان نہیں ہو سکتا، ٹھیک، کیونکہ وہ بین بالنفس ہے، یعنی بیان تفسیر نہیں بن سکتا ہے اس کا. کوئی بھی دوسری حدیث یا کوئی بھی دوسری نص جو ہے، دوسرا نص اس کے لیے بیان نہیں بن سکتا ہے، بیان تفسیر نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ خاص ہے اور خاص بیان بالنفس ہوتا ہے، بین بالنفس ہوتا ہے، خود ظاہر ہے. لہٰذا اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت ہے نہیں، تو اس کا احتمال نہیں رہے گا. بل یکون نسخا، بلکہ اگر کسی اور کو اس کے ساتھ ملحق کر کے اس پر زیادتی کریں گے، یعنی اس کا معنی اس پر، اس کے معنی کی وجہ سے اس کے معنی میں اضافہ کریں گے، اگر کسی چیز کو ملحق کر کے، تو وہ اس کے لیے نسخ بنے گا، بیان تفسیر نہیں بنے گا. یعنی اگر کسی کو بھی اس آیت کے ساتھ کسی بھی دوسرے نص کو ملحق کریں گے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ملحق کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی بھی. تو وہ ملحق کرنے کی دو صورتوں میں سے پہلی صورت تو وہی ہوگی کہ یہ اس کے لیے بیان تفسیر بنے،
لیکن بیان تفسیر نہیں بن سکتا کیونکہ خاص بیان تفسیر کا احتمال ہی نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اس کا احتمالی باطل وہ نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری چیز بچی کہ یا تو اس کے لیے وہ نسخ ہوگا، ٹھیک، وہ نہیں ہوگا تو پھر نسخ ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِخَبْرِ الْوَاحِد، اور خبر واحد کے ذریعے سے نسخ یہ جائز نہیں ہے۔ اوپر جو حدیثیں دونوں بیان کی، یہ دونوں حدیثیں اخبار احاد ہیں، اس لیے ان کے ذریعے سے نسخ بھی کلام اللہ کا یہ بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا نسخ والی جو صورت ہے وہ بھی باطل ہو گئی۔ بیان تفسیر والی تو باطل ہے ہی کیونکہ اس کا احتمال ہی نہیں ہے، اور نسخ والی بھی باطل ہے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ نص مطلق کا نسخ حدیث شریف سے ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تب دونوں صورتیں باطل ہو گئی، لہذا ملحق کرنا ہی باطل ہو گیا، بلکہ دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا، ٹھیک۔ یعنی آیت طواف کے اندر جو حکم دیا گیا ہے الا لا یطوفن وہ ولیطوفوا بالبیت العتیق، تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ بیت اللہ کا طواف کرو، ٹھیک۔ اس میں اس کی کوئی رعایت نہیں ہے کہ بے طہارت کرو یا با طہارت کرو، اس کا حکم اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اتنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو یا اس کے چکر لگاؤ بیت اللہ کے۔ اب اس پر یہ زیادتی کرنا حدیث کی وجہ سے یہ کہنا کہ اس میں طہارت کی شرط ہے، تو اگر طہارت کی شرط لگائیں گے تو اس کا معنی اس کے ساتھ اگر ملحق کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ طہارت کے ساتھ، طہارت کی شرط کے ساتھ، یعنی طہارت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرو، یہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، یعنی جس طرح سے طواف کرنا فرض ہوگا اسی طرح سے یہ بھی فرض ہو جائے گا، تو یہ ہوگا۔ تو یہ جو ہوگا اس کے ساتھ ملحق کرنا، یہ اس کے لیے یا تو بیان تفسیر ہوگا یا بیان تبدیل ہوگا، یعنی نسخ۔ بیان تفسیر ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ طواف کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے کہ اس کے ارد گرد چکر لگانا، صرف اتنے پر ہی وہ دلالت کرتا ہے کہ کعبے کے ارد گرد چکر لگانے کے معنی پر، یعنی اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ اب اس پر اگر اضافہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، تو یہ اس کے لیے بیان نہیں بن سکتا ہے کیونکہ وہ خاص لفظ ہے اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور وہ اس کے لیے نسخ بھی نہیں بن سکتا ہے کیونکہ یہ حدیث شریف ہے اور اس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہے۔ ایک ہے خبر واحد، خبر واحد سے نص مطلق کا نسخ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے اندر طہارت کی شرط لگانا ان حدیث کی وجہ سے یہ باطل ہے۔ ہاں، اور جو حدیث ہے ان کا الگ معنی ہوگا، اور ان کے اعتبار سے ان کا جو معنی ہوگا وہ ان کے رتبے کے اعتبار سے معین ہوگا، اور جو نص مطلق میں جو خاص کا معنی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کا جو رتبہ ہے اس کے اعتبار سے اس کا حکم الگ ہوگا۔ غایتھا، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تکون واجبۃً ینقص بترکها الطواف، کہ طہارت جو ہے یہ طواف کے اندر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طہارت طواف کے اندر واجب ہے، کہ اس کے ترک سے، طہارت کے چھوڑ دینے سے، ترک کر دینے سے طہارت کا نقصان لازم آئے، یعنی اس کے اندر کمی آ جائے، مکمل نہ ہو، کامل نہ ہو طواف بے طہارت۔ فیجبر بالدم فی طواف الزیارت و بالصدقۃ فی غیرہ، لہٰذا اس کی تلافی کی جائے گی طواف زیارت کے اندر تو دم سے، اور دوسرے طواف کے اندر صدقہ وغیرہ سے۔ بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو اس کے ساتھ ملحق نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس آیت، ان احادیث سے جو حکم ثابت ہوگا وہ شرط والا حکم ثابت نہیں ہوگا، یعنی فرض والا حکم اس سے ثابت نہیں ہوگا، فرض یا شرط والا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملحق نہیں ہو سکتی، اگر ملحق ہو جاتی تو جو حکم اس سے ثابت تھا وہی حکم اس سے ثابت ہو جاتا، یعنی جس درجے کا حکم اس سے ثابت تھا اسی درجے کا حکم اس سے ثابت ہو جاتا، ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ ملحق نہیں ہو سکتی ہیں، اسی وجہ سے یہ اپنی جگہ اور وہ اپنی جگہ، اور اس کا مقام یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے چونکہ، اور یہ ظنی ہوتا ہے، اس لیے اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ وجوب کا ہوگا، ٹھیک، کیونکہ ظنی سے فرضیت یا شرطیت کا حکم اس سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اس سے وجوب کا حکم ثابت ہو سکتا ہے اور وہی حکم اس سے ثابت ہوگا ان حدیث سے۔ تو طواف کے اندر طہارت یہ شرط یا فرض نہیں ہوگی بلکہ یہ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ترک کر دیں، یعنی بے طواف اگر کوئی طہارت کرے تو اس کا طواف ناقص رہے گا، کامل نہیں ہوگا، اور اس نقصان کی جو بھرپائی ہوگی وہ اگر طواف زیارت، یعنی طواف جو طواف فرض ہے، طواف افاضہ جسے کہتے ہیں، وہ اس طواف کے اندر دم دے کر کے اس کی بھرپائی کی جائے گی، یعنی اس کے اندر بڑا جانور جو ہے اس کی قربانی ہوگی، بدنہ وغیرہ، اونٹ، گائے وغیرہ،
اور جو اس کے علاوہ ہے، یعنی طواف زیارت کے علاوہ جو طواف قدوم اور طواف رخصت ہیں، ان کے اندر صدقے وغیرہ سے اس کی بھرپائی ہوگی۔ زیادت کونہ سبعۃ اشواط و ابتداءہ من الحجر الاسود فلعلہ ثبت بالخبر المشہور وہی جائز بالاتفاق۔ اور رہا طواف کے چکروں کا 7 تک زائد ہونا، طواف کے چکروں کے 7 ہونے کی زیادتی، یعنی طواف کے اندر 7 چکر ہونے کی زیادتی اور حجر اسود سے اس کے ابتدا کرنے کی زیادتی، فلعلہ ثبت بالخبر المشہور، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خبر مشہور سے ثابت ہو، وہی جائز بالاتفاق، اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔ یعنی یہ اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ میں طواف جو ہے وہ خاص ہے اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ طواف کے اندر جو ہے وہ طہارت کی شرط لگانا باطل ہے، طہارت شرط نہیں ہے طواف کے اندر، ٹھیک۔ تو آپ نے جو یہ کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طواف کے اندر 7 چکر لگانا، یہ طواف کے اندر 7 چکر ہیں، اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چکر کی جو ابتدا ہے وہ حجر اسود سے کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے حجر اسود سے ابتدا نہیں کی تو وہ اس کا ایک چکر شمار نہیں کیا جائے گا، جس چکر کو اس نے حجر اسود سے جس کی ابتدا نہیں کی وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ نے بھی تو اس آیت کے اوپر زیادتی کی، طواف کا جو معنی تھا وہ تو صرف اتنا تھا کہ اس کے ارد گرد چکر لگائے، اب اس کے اندر یہ تو نہیں تھی کہ 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ اس کے ارد گرد ہو تب فرضیت ادا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ مطلق دیا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ کعبہ مقدسہ کے ارد گرد چکر لگاؤ، ٹھیک۔ اس کے اندر یہ نہیں کہا ہے کہ 7 مرتبہ چکر لگاؤ یا ابتدا حجر اسود سے کرو۔ تو آپ نے جو حجر اسود کی زیادتی کی ہے اور حجر اسود سے ابتدا کی زیادتی کی ہے اور اس کے 7 چکر ہونے کی جو زیادتی کی ہے، یہ زیادتی کیسے کی ہے اور یہ زیادتی آپ کی کیسے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم نے جو کہا کہ طواف کے اندر طہارت شرط ہے، تو اس زیادتی کو آپ نے کہا کہ یہ زیادتی باطل ہے، تو آپ کی یہ زیادتی کیسے جائز ہے؟ تو اسی کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ خبر مشہور کے ذریعے سے ہو، ٹھیک، یعنی جو 7 چکر ہونے کی حدیث ہے یا ابتدا من حجر اسود ہے، یہ جو ہے وہ خبر مشہور کے ذریعے سے ہو، اور خبر مشہور کے ذریعے سے زیادتی قرآن شریف پر یعنی نص مطلق پر زیادتی کرنا خبر مشہور کے ذریعے سے جائز ہے۔ خبر واحد کے ذریعے سے باطل ہے، لیکن خبر مشہور کے ذریعے سے جائز ہے۔ لہذا خبر مشہور کے ذریعے سے جو چکر کے ساتھ ہونے کی یا حجر اسود سے ابتدا کرنے کی جو شرط لگائی گئی ہے، یہ جو زیادتی کی گئی ہے وہ زیادتی جائز ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ اور جو طہارت کی شرط والی جو زیادتی ہے وہ زیادتی خبر احاد کے ذریعے سے لگائی گئی ہے، اور وہ زیادتی خبر احاد کے ذریعے سے قرآن شریف پر زیادتی باطل ہے، لہذا وہ زیادتی باطل ہے اور یہ زیادتی جائز ہے۔ اور جو ماتن نے لعلہ کہا ہے شارح نے، یہ لعلہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ تھوڑی کمزوری ہے، یا اس استدلال کے اندر تھوڑی کمزوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلب جو حدیث ہے حجر اسود سے ابتدا کرنے کی، وہ حدیث خبر واحد ہے ایک قول کے مطابق، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے ثابت ہو۔ تو اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جو ابتدا والی بات ہے، یعنی حجر اسود سے ابتدا ہونا، یہ بالاتفاق سب کے نزدیک شرط نہیں ہے، ہمارے ائمہ میں سب کے نزدیک بالاتفاق کی شرط نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر حجر اسود سے ابتدا نہیں کی تب بھی اس چکر کو شمار کیا جائے گا طواف کے اندر۔ بہرحال یہ جو زیادتی ہے وہ خبر مشہور کے ذریعے سے ہے، اور یہ زیادتی بالاتفاق جائز ہے۔